السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے کوچ کیے تو صحابہ کرام کا آخر کیا حال ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان صحابہ میں خاص طور سے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حال تھا، اسی ایک واقعے کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ آخر جب ہمارے آقا اس دنیا فانی سے کوچ کیے تو حضرت بلال جو کہ ایک عاشق رسول تھے، ان کا کیا حال ہوا تھا۔ آخر ہمارے آقا حضرت بلال کے خواب میں آ کر ان سے کیا فرمایا، یہ تمام باتیں آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہے تو وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی دینا چاہے، ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی دینا چاہیں ہمارے مدرسے، مسجد میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بات تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ایک قیامت سے کم نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بڑا ایک صدمہ تھا صحابہ کرام کے لیے۔ حضرات محترم، وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ کئی سارے صحابہ کرام تو اپنا سدھ بدھ تک کھو چکے تھے، وہ اپنا ہوش و خرد تک گم ہو چکا تھا ان کا کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ وہ آقا و مولا جن کو دیکھ کر ہم جی رہے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، آخر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ ہمارے آنکھوں سے پردہ کر گئے، اب کیا ہمارا بنے گا؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ صحابی رسول تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جب اسے یہ خبر سنی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اتنی زیادہ، یہ ایسی دردناک یہ خبر تھی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کو دیکھ کر انسان جی رہا ہو، جس کے باتوں سے انسان اپنے دین و دنیا کو سنوار رہا ہو، جن کے بیانات اور جن کے صحبت میں انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، تمام صحابہ کرام عاشق رسول تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو ہے وہ ایک الگ ہی لیول کا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت بلال کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جب ہمارے آقا کا وصال ہوا تو حضرت بلال کا کیا حال تھا، اسی بات کو اب سماعت کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے تاجدار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ اکرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے، ہر طرف ایک ماتم سا چھا گیا۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کیا؟ کہیں تم نے آقا و مولا کو دیکھا ہے کیا؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار مدینہ کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آخرکار بلال جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرات محترم، تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ وہ بلال تھے کہ ایمان لانے سے پہلے ایک حبشی، اس زمانے میں غلاموں کا ایک عام چلن تھا، ان کے اوپر
कुरैश मक्का जो थे वो जुल्म व सितम के सारे पहाड़ तोड़ रहे थे हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पे। जब उनको ये पता चला कि हज़रत बिलाल भी ईमान लाने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की जब खबर मिली तब तो इन पर सारे के सारे अजाब के पहाड़ तोड़ने लगे। आखिरकार हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया गया और हज़रत बिलाल पूरी ज़िंदगी हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे और मस्जिद नबवी में अज़ान दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जब हमारे आका व मौला यानी जब हज़रत बिलाल वहाँ से मुंतकिल हो गए हलब की जानिब, तो 1 साल के बाद ख्वाब में हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने दीदार किया। यानी हज़रत बिलाल को ख्वाब में आका व मौला का दीदार हुआ। सरकार उसमें फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? आँख खुल गई, इस्तिराब बढ़ गया। लब्बैक या सैयदी, ऐ आका, गुलाम हाजिर है कहते हुए उठे और रातों रात ऊँटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल निकले। रात दिन बराबर सफ़र करते हुए आखिरकार मरकज़े उशाक यानी दयारे मदीना की नूरानी और पुरकैफ फ़िज़ाओं में दाखिल हो गए। मदीने में दाखिल होते ही दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। सीधे मस्जिद नबवी में पहुँचे और सरकार मदीना को तलाश किया, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नज़र नहीं आए। फिर हुजरों में तलाश किया, वहाँ भी सरकार मदीना न मिले। आखिरश बेकरार होकर मज़ार पुरनवार पर हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। हलब से ग़ुलाम को बुलाया और ख़ुद पर्दे में छुप गए, दीदार भी ना कराया। रोते रोते बिलाल बेहोश होकर कब्र अनवर के करीब गिर गए। उस दौरान बिलाल की मदीना मुनव्वरा में आमद का शोहरा हो चुका था। हर तरफ गुल था कि मुअज्जिन बिलाल सरकार मुअज्जिन जो है यानी हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। जब हज़रत बिलाल को होश आया तो देखा कि हर तरफ लोगों का हुजूम हो गया है। अब मन्नत समाजत शुरू हो गई, लोग इल्तिजाए कर रहे हैं, ए बिलाल, एक दफ़ा फिर वो दर्द भरी अजान सुना दो जो मदनी सरकार हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सुनाते थे। बिलाल हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे माजरत तलब करते हैं, भाइयों ये बात मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि मैं जब हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में अजान कहा करता था तो जिस वक्त मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करता था तो प्यारे सरकार का आँखों से दीदार कर लिया करता था। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में छुप गए हैं। अब बताओ कि अजान में मैं सरकार का दीदार क्यों कर हो पाएगा? मुझे मेहरबानी फरमाकर मुझे इस खिदमत से माफ़ कर दे। मुझ में बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं बची। अब हर चंद लोगों ने इसरार किया मगर हज़रत बिलाल ने इनकार ही किया। बाद हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी कि किसी सूरत से हसनैन करीमैन को बुला लाओ। अगर शहज़ादे बिलाल से अज़ान की फरमाइश करेंगे तो बिलाल अज़ान ज़रूर देंगे, क्योंकि हुजूर के अहले बैत से बिलाल को बेहद मोहब्बत है। ये राय पसंद आई, चुनांचे एक साहब जाकर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बुला लाए। आते ही हज़रत हसन और हुसैन ने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ लिया और फरमाया, ए बिलाल, आज हमें वही अज़ान सुनाओ जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल ने प्यारे हज़रत हुसैन को गोद में उठा लिया और फिर कहा, तुम मेरे प्यारे महबूब के कलेजे के टुकड़े हो, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के फूल हो, जो कुछ तुम कहोगे वही होगा। हज़रत बिलाल ने कहा, शहज़ादे, अगर मैंने इनकार कर दिया और कहीं तुम रूठ गए तो मज़ार में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हो जाएंगे। अब हज़रत बिलाल ने अज़ान शुरू की। मदीना की फ़िज़ाओं में जब बिलाल की पुरसोज़ आवाज़ गूंजी तो अहले मदीना के दिल हिल गए। महीनों के बाद बिलाल की अज़ान सुनकर
لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار مدینہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بلکتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نظر آنے لگے اور گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہو گئی، جن سے فضا دہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تو آ گئے، مگر ہم سبھی کے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر جو ہے، یعنی جیسے ہی یہ کہا بے ساختہ نظر ممبر رسول کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش کہ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہو۔ حضرات محترم، یہ عشق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبھی کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو معجزن کر دے۔ ہم جب تک اس دنیا میں رہے عشق مصطفیٰ میں ہم سراپا، عشق مصطفیٰ میں ہی ہم ہر وقت ڈوبے رہے۔ جب اس دنیا سے جائیں تب بھی عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں معجزن ہوتا رہے۔ جب ہم قبر میں اتارے جائیں تو دیدار مصطفیٰ سے بھی ہم سرفراز ہو، اور آپ نے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا رب ہم سے راضی رہے قبر میں، اور جنت میں بھی ہم اپنے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جائے۔ مولا ایسی ہمیں سعادت عطا فرما مولا کہ ہمارا ہر وقت عشق مصطفیٰ اور محبت نبوی میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔